جو ساس اپنے بیٹے کو اپنے بہو کے خلاف ابھارا کرتی تھی، اگر مجھے کھانا نہ کھلاؤ گے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق نہیں دیا ہے۔ ساس اور بہو میں لڑائی یہ تو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، آج تک ہمارے معاشرے میں اس کی سدھار نہ ہو سکی ہے الا ماشاء اللہ۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک خاندان تھا کہ اس خاندان میں ایک ساس تھی اور ایک بہو تھی۔ جو ساس اپنے بیٹے کو اپنے بہو کے خلاف ابھارا کرتی تھی، اپنے بہو سے جدائیگی پر ابھارا کرتی تھی، جب وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی تو جب بیٹا سفر پہ گیا تو اس بیٹے کی جانب سے ایک طلاق نامہ لکھا اور اپنے بہو کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب بہو نے اس طلاق نامے کو دیکھا ہے تو اس نے اپنے سسرال کو چھوڑ کر اپنے 2 بچوں کو لے کر اپنے مائکے کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن اس کے مائکے میں جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ وہ بادشاہ کسی یتیم کی مدد کرنے پر سزائیں دیتا تھا۔ وہ بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے یہ حکم دیا تھا کہ کسی یتیم کی کوئی شخص مدد نہ کرنے پائے ورنہ اسے سزا دی جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ لوگ کسی یتیم کی مدد نہ کرتے تھے۔ جب یہ عورت اپنے گھر پہ تھی، اتفاق سے اسی وقت ایک یتیم کا گزر اس کے پاس سے ہوا، جو وہ اس طرح کی صدائیں لگا رہا تھا کہ مجھے ہے کوئی جو کھانا کھلا دے، اگر مجھے کھانا نہ کھلاؤ گے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ جب اس درد بھری آواز اس عورت کے کانوں تک ٹکرائی ہے تو اس نے گرم گرم 3 روٹیاں اس یتیم کو دے دی اور اسے یہ نصیحت بھی کر دی، تم کسی کو بتانا نہیں، تم اسے چھپا کر لے کر چلے جاؤ۔ جب یہ یتیم ان روٹیوں کو چھپا کر سپاہیوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو سپاہیوں نے اس کی جانچ شروع کر دی، اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے 3 روٹیاں برآمد ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم یہ روٹیاں کس نے دی ہے؟ انہوں نے ڈرایا دھمکایا تو اس یتیم نے بتا دیا کہ فلاں عورت نے مجھے یہ روٹی دی ہے۔ وہ سپاہی اس عورت کے پاس آئے اور اس سے کہا واقعی تم نے ہی 3 روٹیاں دی ہے؟ اس عورت نے کہا ہم ہی نے 3 روٹیاں دی ہے۔ وہ سپاہی اس عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ کس چیز نے تمہیں اس یتیم کی مدد پر ابھارا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اگر میں اسے روٹیاں نہ دیتی، اگر میں اسے کھلاتی نہیں تو یہ ہلاک ہو جاتا، اور میں نے اسے نصیحت کر دی تھی کہ تم کسی کو بتانا نہیں، اس لیے مجھے یقین تھا کہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اس لیے میں نے اسے 3 روٹیاں دے دی۔ اس نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو یتیموں کی مدد کرتے ہیں ان کا میں ہاتھ کاٹ دیتا ہوں؟ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ اب یہ عورت ناگفتہ بے حالت میں وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، اپنے گھر کی طرف لوٹ گئی۔ راستے میں اسے پیاس لگی، نہر ملی، اپنے بچوں سے کہا، اپنے بڑے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے پانی پلاؤ۔ بیٹا نہر کی طرف گیا، وہ چاہتا تھا کہ نہر سے پانی نکالے، لیکن وہ نہر کے اندر چلا گیا اور اس کے اندر اتنا پانی تھا کہ اس میں وہ ڈوبنے لگا۔ اس نے دوسرے بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کو نکالو، وہ ڈوب رہا ہے۔ جب دوسرا بیٹا گیا، اپنے بھائی کو نکالنا چاہتا تھا، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ یہ بھی نہر کے اندر چلا گیا اور یہ بھی ڈبکی لگانے لگا، یہ بھی ڈوبنے لگا۔ اتنے میں اللہ کے ایک نیک بندے کا، اللہ کے برگزیدہ بندے کا ظہور ہوا۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ اللہ کی نیک بندی تم اتنی حیران و پریشان کیوں ہو؟ تو اس عورت نے سارا واقعہ بیان کیا اور اس نے یہ بھی بیان کیا کہ ہمارے 2 بیٹے اس نہر کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ تو اس مرد مجاہد، اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ کیا تم اپنے ان دونوں بیٹوں کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو یا یہ چاہتی ہو کہ تمہارے یہ دونوں ہاتھ سلامت ہو جائیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے دعا کی، وہ دونوں صحیح و سلامت نہر سے زندہ واپس ہو گئے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس کے دونوں ہاتھ جو کٹے ہوئے تھے وہ پھر واپس ہو گئے، اور اس نے کہا
کہ تم نے جو اللہ کی راہ میں وہ 3 روٹیاں خرچ کی تھی اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دونوں ہاتھ لوٹا دیے، اور جو تم نے صبر کیا ہے اس صبر کے بدلے اللہ رب العزت نے تمہارے بچوں کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے تمہارے لیے۔ اب جاؤ تم اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے شوہر کی طرف لوٹ جاؤ، تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق نہیں دیا ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور تمہاری ساس کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ تو یقیناً جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسی طرح کا اجر عظیم اور جزائے جمیل عطا فرماتا ہے۔